ہاسٹل اور میرے اپنے کچھ خیالات۔ میں جب اپنے ہاسٹل میں شفٹ ہوئی تو میرے ہاسٹل کا کچھ اس طرح کا تھا کہ وہاں پر جو ہماری سینئر تھی، ہماری جونیئر تھی، یا جو ہمارے ساتھ جو روم میٹ تھی، الحمدللہ روم میٹ تو ہماری کافی اچھی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو لڑکیاں تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی وہ لڑکیاں ڈرگز میں اور بہت سارے برے کاموں میں ملوث تھی۔ مطلب کہ انہوں نے خود کو اتنا برباد کر دیا تھا، انہوں نے خود کو ماڈرٹزم کا نام دے دیا۔ اچھا، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نا یورپین کنٹری والوں کی طرح رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ڈرگ یوز کرنا، ڈفرینٹ بہت بری ایکٹیویٹیز میں خود کو ملا لینا اور اس طرح کی چیزیں، جن چیزوں میں وہ تھی ملوث تھی۔ جب میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا تو مجھے یوں لگا کہ انسان کی صحبت بڑی جلدی انسان پر اثر کرتی ہے، اور اس صحبت کے باعث انسان بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 2 دن بھی اگر کسی دیندار بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اس دیندار بندے سے بہت کچھ سیکھیں گے، وہ دیندار بندہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ اس انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جس میں ٹوٹلی نیگیٹیوٹی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس کے دل میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو وہ آپ کو دین سے اتار کے دنیا میں لے آئے گا۔ صحبت انسان کو بہت جلدی چینج کرتی ہے۔ جب میں اپنے ہاسٹل میں تھی تو ہر وقت لڑکیوں کا ڈیک لگائے رکھنا، میوزک لگائے رکھنا۔ اچھا، میں نے 2-3 مرتبہ یہ کوشش کی کہ یہاں پر تفسیر کی کلاس سٹارٹ کروائی جائے، لیکن یہ تھا کہ لڑکیوں کے بہانے طرح طرح کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب سے بلونگ کرتی تھی، ان کا اس طرف آنا بینا، لیکن جو اسلام سے بلونگ کرتی تھی ان کا بھی دل نہیں مانتا تھا کہ وہ قرآن کو سنیں یا قرآن کو پڑھیں یا ان چیزوں پہ وہ کنٹرول پائیں۔ لیکن خیر، جب میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی ایسی جگہ دیتے جہاں پر میرا ایمان ضائع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ میرا پردہ بھی قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ میں دین کا کام بھی کرتی رہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا، اور الحمدللہ مجھے پھر ایک مدرسہ ملا، مدارس ملا۔ میں نے وہاں پر ایز اے ٹیچر، انہوں نے انٹرویو لیا میرا، اور ایز اے ٹیچر انہوں نے مجھے رکھ لیا ایوننگ میں ہی۔ تو جب میں نے اس کو جوائن کیا، میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، اور اس سے وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جتنا ٹائم میں وہاں پر رہی، میں بچیوں کا قرآن سنتی رہی، ان کو پڑھاتی رہی، اور ان کی کلاسز رہتی رہی، ان کو موٹیویٹ کرتی رہی۔ اچھا، ان تمام چیزوں سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا۔ میری اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ رہی۔ تو یہاں پر میں ان تمام گرلز جو ہاسٹلز میں رہتی ہیں، میں ان کو ایک ہی دوں گی کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہوئے خدا را اپنے دین کو نہ برباد کریں، اپنے ایمان کو مت برباد کریں۔ آپ کا فضول ایکٹیویٹیز میں ڈل جانا، آپ ڈرگ یوز کرنا، اچھا طرح طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہر انسان اس ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے اور اس میں ملوث بھی ہے۔ تو برائی کو پھیلانا نہیں چاہیے، برائی کی روک تھام کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو باقی میں نام نہیں لوں گی، لیکن اچھے طریقے سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاسٹلس کے ماحول کس طرح سے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اگر اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں چھوڑتے ہیں، جو لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اسپیشلی، میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ نہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کا خاندان والا کوئی نہیں ہے، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی نظر ضرور رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے بارے میں چھوٹ دے دی، تو اللہ تعالیٰ جب اس رسی کو چھینتا ہے نا انسان سے، تو انسان بہت بری طرح سے گرتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے یہ غلطی کس طرح ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہر انسان کے ایمان کو بچائے، آمین۔ اور ہاسٹلز میں رہنے والی، اسپیشل یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والی بچیاں، ان کو میں اسپیشل یہی پیغام دوں گی کہ آپ یونیورسٹی، کالجز، اسکول ہر جگہ میں پڑھیں، ہر طرح کی جاب کریں، ہر فیلڈ میں جائیں، لیکن پردے کا اہتمام لازمی کریں، اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کا زیادہ خیال رکھیں، اور یہ ہمیشہ اس بات کو خیال میں رکھیں کہ کہ دنیا حاصل کرنے میں کہیں اللہ کو پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ تو دنیا کو بھی حاصل کریں، لیکن اللہ سے دعا مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے بہترین دعا ہے، تو اللہ ہماری زندگی کو بھی آسان کرے گا، اللہ ہمیں دنیا بھی دے گا، اللہ ہمیں آخرت بھی دے گا، لیکن خود کی حفاظت کرنا سب سے مشکل اور سب سے بڑا کام ہے۔ تو انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، نہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا مانگا کریں، بہترین محافظ اور بہترین مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔